کو پتہ ہے ہمارا سیگمنٹ بھی ہوتا ہے جس میں ہم کتابوں کا ریویو کرتے ہیں، اور احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہوتے ہیں، اور آج دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی کتابوں سے ہمارا تعارف کروانے جا رہے ہیں، تو پھر انہی کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں۔ جی احمد صاحب بتائیے ہمیں۔ بہت شکریہ منیبہ۔ آج جو کتاب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ دراصل کتابوں کا مجموعہ ہے، 3 والیومز پہ مبنی ہے، اور اس جو سیریز ہے، اس سیریز کی سب سے پہلی کتاب ہے آب کوثر، دوسری ہے رود کوثر، اور تیسری ہے موج کوثر۔ اور یہ کس کے بارے میں کتاب ہے ابھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ایک چھوٹا سا اقتباس سنا کے۔ ایک مغربی مبصر نے لکھا ہے کہ صحیح اور پائیدار ترقی کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: اوپن مائنڈڈنیس، کنٹینیوٹی ود دا پاسٹ، اور تیسری ہے سینس آف رسپانسبلٹی، ماضی سے آپ کا جڑاؤ مسلسل رہے، یعنی ماضی کے تسلسل کے ساتھ آپ جڑے رہیں، اور کشادہ ذہن ہوں، چیزوں کو ایکسیپٹ کریں، تنگ ذہن نہ ہوں، اور تیسرا ہے کہ آپ کے اندر ذمہ داری کا احساس ہو۔ غالباً یہ جو تینوں کتابیں ہیں اسی چیز کو مد نظر رکھ کے شیخ محمد اکرام نے لکھی ہیں۔ سب سے پہلے والیوم کی طرف آتے ہیں، جو اس سیریز کا پہلا جو کتاب ہے آب کوثر، شیخ محمد اکرام، اور یہ شائع کی ہے ادارہ ثقافت اسلامیہ نے۔ خوبصورت کتاب ہے۔ اصل میں یہ کتاب میں نے کیوں منتخب کی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم آج تک سیاسی تاریخ تو پڑھتے ہیں، اور تاریخ کی جتنی بھی کتابیں آپ کو ملیں گی زیادہ تر وہ سیاسی ہوں گی، پولیٹیکل۔ کہتے ہیں نا ہسٹری از ایکچولی دا ہز اسٹوری، تو ہز اسٹوری ایکچولی کیپٹل ایچ کے ساتھ، یعنی کنگز اسٹوری از دا ہسٹری، تو اس لیے ساری کہانی جو ہوتی ہے تاریخ میں وہ پولیٹیکل ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو کہانی ہے یہ پولیٹیکل نہیں ہے، یہ انہوں نے علمی اور مذہبی تاریخ بیان کی ہے، اور صرف بر صغیر کی بیان کی ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ آب کوثر میں وہاں سے شروع کی بات انہوں نے، جب محمد بن قاسم یہاں پہ آئے تو اس سے لے کے سن 980 تک یہاں پہ کیا حالات تھے، کیسے صوفیاء کرام اور علماء کرام انہوں نے آ کے اپنا میسج کیسے یہاں اس میسج کو ترویج دی، اپنا میسج پھیلایا۔ جو اولین مسلمان تھے بر صغیر کے، ان مسلمانوں میں جو پرومیننٹ ہوئے وہ مسلمان کون سے تھے اور ان کی علمی خدمات کون سی ہیں، تو یہ ساری کتاب، یہ والا جو والیوم ہے یہ اس کو ڈسکس کرتا ہے۔ اور کیسے بنگلہ دیش میں بھی ظاہر ہے جب محمد بن قاسم آئے تو وہ سندھ دیبل، اس کے بعد یہ اسلام کافی تیزی سے پھیلا اور پورے ہندوستان میں پھیلتا چلا گیا۔ بائی 980 یہ کافی دور تک پھیل چکا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کو ختم کیا اور رود کوثر کی طرف آئے۔ رود کوثر کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ اس کتاب میں ہم اب آگے اسلامی ہند اور پاکستان کی مذہبی اور علمی تاریخ عہد مغلیہ، یعنی اسلامی ہند کا جو عروج گنا جاتا ہے وہ مغلیہ دور ہے۔ مغلیہ دور میں شہنشاہ اکبر ہو، چاہے ظہیر الدین بابر ہو، چاہے اس کے بعد جہانگیر ہو، شاہ جہاں ہو، اور ان سب کا جو بہترین شکل تھی وہ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے ذریعے اثر حضرت اورنگزیب عالمگیر، انہوں نے جس طرح کہتے ہیں کہ اشوکا کے بعد اگر بر صغیر سارا جو گریٹر انڈیا یہ ساری بڑی ریاست بنی تھی وہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں بنی تھی، تو اس کا بھی ذکر ہے، اور اس زمانے کے علماء کرام کا بھی ذکر ہے، اور سلاسل جو ہیں تصوف کے، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، اس کے جو کیا معاملات تھے، کون کون سے بزرگ تھے، کہاں کہاں پہ یہ ترویج ہوتی رہی، کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، سید احمد بریلوی شہید کا معاملہ کیا ہوا، یہ سب چیزیں۔ اور اس کے بعد پھر آخری کتاب ہے موج کوثر۔ موج کوثر جو ہے اسی کڑی کی آخری کتاب ہے، اور اس کے اندر جو ہے مسلمانوں کی مذہبی اور علمی تاریخ کا دور جدید 19ویں صدی سے زمانہ حال تک۔ یہ زمانہ حال جب یہ لکھ رہے تھے تو انہوں نے آ کے علامہ اقبال پہ تقریباً آ کے ختم کر دی۔ ظاہر ہے اقبال ایک بہت بڑی شخصیت ہی نہیں، وہ موومنٹ بھی ہیں، مولانا عبید اللہ سندھی بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ کتاب، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بہت ساری کتابیں کتب خانے میں جا کے پڑھنے کی، اور اگر آپ کو ایک ہی جگہ پہ بہت سارا علم چاہیے اسلام کی علمی اور مذہبی تاریخ کے حوالے سے، تو آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ صاحب کی یہ کتابیں، 3 کتابیں خرید لیں، یعنی یہ ایک سلسلے کی 3 کڑیاں ہیں، یہ خرید لیں اور بیٹھ کے پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کو ایک ہی نشست میں کتنے زیادہ معلومات ملتی ہیں، کتنا علم حاصل ہوتا ہے اور آپ کا ویژن بڑھتا ہے۔
تو میں نے بھی اس سے بڑا استفادہ کیا. جب بھی کبھی مجھے دقت پیش آتی ہے کہ اچھا یہ دیکھوں کہ شاہ ولی اللہ کی کیا کنٹریبیوشن ہے, شیخ مجدد الفسانی کی کیا کنٹریبیوشن ہے, تو میں اسی کتاب کو اٹھاتا ہوں. تو جناب اگر آپ اسلامک اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ ہیں, تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں, لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو آپ کے لیے یہ کتاب اکثیر کی حیثیت رکھتی ہے. اور جناب احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ. آپ نے ایک سیریز تھی کتابوں کی جس کے حوالے سے انہوں نے آج ہمارا تعارف کرایا ہے, ہمیں بتایا ہے. تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. احمد حماد کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. شکریہ.